کہ وفات مسیح کے بارے میں سورہ آل عمران کی جو آیت 145 پیش کی جاتی ہے، جس میں الرسل کے لفظ سے غیر احمدی مراد لیتے ہیں بہت رسول، اور ہم احمدی مراد لیتے ہیں تمام رسول. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں تاکہ ناظرین کو اس کی بات سمجھ آ جائے. جزاک اللہ شراز صاحب. سب سے پہلے تو یہ سوال ہمارے غیر احمدی احباب سے بنتا ہے کہ اس بات کا جواب دیں کہ وہ بہت سے کا ترجمہ کہاں سے کرتے ہیں اور کس عربی لفظ کے عوض میں کرتے ہیں، جبکہ یہ آیت کریمہ جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا. بس اس ساری جو آیت ہے اس کریم میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا مطلب بہت سے رسول ہوں. اس کے بالمقابل جو الرسل کا لفظ ہے جس کا ترجمہ وہ بہت سے رسول کرتے ہیں، اس میں الف لام آیا ہے. رسول کی جمع رسل اور الف لام پہلے لگ کے یہ لفظ ہے الرسل جو اس آیت کریمہ میں آیا ہے. اور دراصل یہ جو الف لام ہے یہ عربی قواعد کی روح سے استغراق کا ہے، اور جس کا مراد یہ ہوتی ہے کہ جس جنس سے پہلے، جنس کا مطلب ہے کوئی بھی چیز، جس طرح رسول ہے تو رسول ایک جنس ہے، رسول ہیں، اور اس کی جمع ہو اور جس جنس سے پہلے یہ آ جائے اس کی تمام جنس مراد ہے، نہ کہ کچھ لوگ. یعنی رسول یعنی رسولوں سے پہلے جب الف لام استغراق کا لگے گا تو اس سے مراد لیا جائے گا تمام رسول، اور نہ کہ اس سے مراد لیا جائے گا کچھ رسول. اور جو کچھ رسول کا وہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ یہ دلیل یہ ان پہ جو ہے یہ بات بنتی ہے کہ وہ اس بات کو بیان کریں کہ یہ کہاں سے وہ کچھ رسولوں کا ترجمہ کرتے ہیں. اور اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بعض آدمی گمان کرتے تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، اور بعض کہتے تھے کہ فوت ہو گئے مگر پھر دنیا میں آئیں گے. اس حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے گھر گئے اور دیکھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئی ہیں. تب وہ چادر کا پردہ اٹھا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف جھکے اور چوما اور کہا کہ میرے ماں باپ تیرے پر قربان، مجھے خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ خدا تیرے پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. پھر لوگوں میں آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت ہو جانا ظاہر کیا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے اور پھر دنیا میں نہ آنے کی تائید میں یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یعنی محمد اس سے زیادہ نہیں کہ وہ رسول اللہ ہیں، اور اس سے پہلے تمام رسول اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے گزر چکے ہیں. یاد رہے من قبلہ الرسل کا الف لام استغراق کا ہے جو رسولوں کی جمع افراد گزشتہ پر محیط ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر دلیل ناقص رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر ایک فرد بھی باہر رہ جائے تو پھر وہ استدلال جو مدعائے قرآن کریم ہے اس آیت سے پیدا نہیں ہو سکتا. اس آیت کے پیش کرنے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ثبوت دیا کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو فوت نہ ہوا ہو، اور نیز اس بات کا ثبوت دیا کہ جو فوت ہو جائے پھر دنیا میں کبھی نہیں آتا. بس یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں درج کیا ہے، صفحہ 558 559 ہے. اور اس آیت اس حوالے میں حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ عربی قواعد کی روح سے بتا دیا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں پر کچھ رسولوں کا ترجمہ کیا جا سکے. نہ صرف یہ کہ یہ عربی قواعد کی روح سے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور جو دلیل قرآن کریم پیش کرتا ہے اس کو بھی یہ باطل ہو جاتی ہے اگر اس کا ترجمہ کچھ رسول کیا جائے. بس اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں
کہ یہ تسلیم کیا جائے کہ یہاں مراد تمام رسول ہیں نہ کہ کچھ رسول۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے۔